کتنے پیارے ہیں آپ، کتنے شفیق ہیں آپ۔ اللہ آپ نے کتنا آسان کر دیا ہے اللہ، اپنا دوست بننا، اپنا ولی بننا، اپنا قرب حاصل کرنا اللہ آپ نے بہت آسان کر دیا۔ نفس کو شکست دے دینا، شیطان کو ہرا دینا، نفاق سے چھٹکارا پا لینا، غفلت سے نجات پا لینا اللہ بہت آسان کر دیا۔ اللہ یہ تو ہمارا نکما پن ہے کہ اتنے آسان طریقے کی رہنمائی کے باوجود ہم اس کو مشکل سمجھتے ہیں۔ عجیب بات ہے اللہ، اللہ کیا ہو گیا ہماری عقلوں کو؟ ہم معصیت کے راستے کو آسان سمجھتے ہیں، اطاعت کے راستے کو مشکل سمجھتے ہیں، غفلت کے راستے کو آسان سمجھتے ہیں، یاد کے راستے کو مشکل سمجھتے ہیں۔ اللہ یہ تو احسان فراموشی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ ہم سب کی طرف سے اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرما، پوری انسانیت کی طرف سے بہترین اجر عطا فرما۔ اللہ انہوں نے بہت آسان کر دیا، زنجیریں کھول دی، بیڑیاں نکال دی، دین کو آسان کر دیا۔ اللہ ہر انسان کے لیے آپ کا ولی بن جانا آسان ہو گیا، ہر نوجوان کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر خاتون خانہ کے لیے، اللہ ہر کاروباری، ہر تاجر کے لیے، ہر ملازم کے لیے، ہر غریب کے لیے، ہر مزدور کے لیے، ہر کسان کے لیے، ہر ان پڑھ کے لیے اللہ آپ کا ولی بن جانا آسان ہو گیا۔ اللہ بس آج آپ ایک کرم فرما دیجئے، ان دونوں چیزوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے دیجئے اللہ، دے دیجئے اللہ ہم جو کام بھی کریں آپ کی رضا کی نیت کو تازہ کر کے کریں۔ اللہ ہم افطار کرتے وقت، کھانا کھاتے وقت، چپل پہنتے وقت، اللہ بیت الخلا جاتے وقت، آرام کرتے وقت، اللہ آپس میں ہنسی مذاق کی بات کرتے وقت بھی اللہ اگر ہم نیت کر لیں گے آپ کی رضا کی تو اللہ وہ ہنسی مذاق کی بات میں اللہ بات بھی ہوگی اور اسی سے ہماری روحانیت بھی بڑھے گی، اور ہم اس مذاق میں اس حد تک نہیں جائیں گے جس سے دل مردہ ہو جائے۔ اللہ اپنی رضا کی نیت ہر کام میں اور اتباع سنت ہر کام میں اللہ ہمارا شیوا بنا دیجئے، ہمارا شعار بنا دیجئے۔ اے رب کریم کتنا آسان طریقہ اللہ، کتنا پیارا طریقہ، کتنا حسین و جمیل طریقہ، کوئی جسمانی مجاہدہ بھی نہیں اللہ، کوئی مشقت بھی نہیں، کوئی بوجھ بھی نہیں، وہی کام جو ہم کرتے ہیں، الگ سے کچھ کاموں کا مطالبہ بھی نہیں اللہ، وہی کام جو ہم کرتے ہیں انہی کاموں کو ذرا سا آپ کو یاد کر کے اور آپ کے پیارے رسول کو یاد کر کے کرنے لگیں تو اللہ کتنا بوجھ ہلکا ہو جائے، اللہ کتنی آسانی سے ہماری اصلاح ہو جائے۔ اے رب کریم اپنے محبوب نبی کو جزا عطا فرما، اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں ان کی ناقدری سے بچا، اور اللہ ان کے بعد آنے والے تمام صحابہ اور تابعین اور وہ تمام علماء ربانیین جنہوں نے ان تمام مضامین کو خوب کھولا ہے اور آیات اور احادیث کی پیاری تشریحیں کی ہیں، اللہ ان سب علماء کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ روز محشر ہمیں ان کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائیے گا۔ اللہ اگر علماء نے یہ شکایت کی اللہ کے دربار میں، اللہ ہم نے اپنی جوانیوں کے بہترین راتوں میں اللہ قرآن و حدیث کی راتیں قرآن و حدیث کی تشریح میں گزار دی، مگر ہمارے بعد آنے والے ان نکموں نے ہماری محنتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ اگر علماء نے یہ شکایت کی تو ہم کام منہ دکھائیں گے؟ اللہ عوام سے بھی زیادہ ہم مولوی کہلانے والے لوگ آج آپ کے سامنے دست سوال دراز کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح کر دیجئے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اللہ ہم کو اپنی ولایت کا طالب بنا دیجئے۔ اللہ وہ دن کب آئے گا جب آپ ہمارے دوست بن جائیں گے اور ہم کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ اللہ آج ہم اپنی صلح کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم نے اب تک جنگ کھیل رکھی تھی، ہم پاگل ہو گئے تھے، اللہ آج تک کوئی آپ سے جنگ کر کے جیتا ہے؟ اللہ ہم اپنا مقدر پھوڑ رہے تھے، آج توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارا ہاتھ تھام لیجئے۔ میرے پیارے اللہ یقیناً ان بندوں میں کوئی بڑی طلب والا ہوگا، بہت تواضع والا ہوگا، اس کا یہاں اکرام بھی نہیں ہو رہا ہوگا، مگر وہ طلب کے لیے پڑا ہوا ہے۔ اے رب کریم اللہ اپنے ان طالب بندوں کے طفیل آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ سننے والیوں سب کے دل کے اندر اتار دیجئے، اور عشق و مستی کی کیفیت پیدا کر دیجئے۔ اللہ بھاگ کر سب کام کرنے اور خوشی اور مسرت کی کیفیت کے ساتھ
اللہ سب کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم۔ اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو حشاش بشاش رکھنے والی یہ دو تدبیریں بڑی نرالی تدبیریں ہیں۔ ایک تو رضا الہی کی ہر کام میں نیت، ہر کام میں نیت۔ ہمیشہ کبھی کوئی آدمی اپنے اوپر ڈالی گئی ڈیوٹی کو بوجھ نہیں سمجھے گا، ہر ایک دوسرا کے کام بھی کرنا چاہے گا، یہ کہے گا کہ بھائی مجھے اللہ کے رضا کی ضرورت زیادہ ہے، میں زیادہ گنہگار ہوں، آج تھوڑی دیر تمہارا یہ کام بھی میں کر دوں، یہ برتن میں دھو دوں، یہ جھاڑو میں دے دوں۔ اللہ یہ ذوق ہم کو عطا فرما دیجئے، اللہ یہ ذوق ہم کو عطا کر دیجئے۔ اور اللہ سرور کائنات رحمت دو عالم محسن انسانیت کی ایک ایک سنت کا اتباع نصیب فرما دیجئے کہ عشق کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ہر کام کے کرتے وقت اللہ اتباع سنت کے ذریعے سے ہمارے دل کو ان سے رابطہ قائم کروا دیجئے۔ اللہ ہمارا کنیکشن ٹوٹ گیا ہے، اللہ ہمارا رابطہ ناچنے گانے والوں کے ساتھ ہو گیا، کھیل کھلاڑیوں کے ساتھ ہو گیا، شاعروں ادیبوں کے ساتھ ہو گیا، اللہ گانا گانے والوں اور میوزک بجانے والوں کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ ہمارا رابطہ تو اپنے پیارے نبی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اللہ ان کے ساتھ ہمارے دل کے رابطے کو جوڑ دیجئے۔ اللہ اسی وقت اسی لمحے ہم گنہگاروں کے نام لے کر ایک بار ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر اس عظیم دربار میں، اس عالی دربار میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے اور یہ پیام بھجوا دیجئے کہ آپ کے امتی شرمندہ ہیں، آپ کے امتی پچھتا رہے ہیں، آپ کے امتی معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ آپ بھی معاف کر دیجئے اور اپنے پیارے محبوب کو بھی اشارہ کر دیجئے کہ وہ اپنے امتیوں کو معاف کر دیں، اپنے امتیوں کو معاف کر دیں، اپنے امتیوں کو معاف کر دیں۔ اللہ ہمارا سلام ان تک پہنچا دیجئے اور پیارے اللہ ان کو اشارہ کر دیجئے، اب جواب دے دو، اب جواب دے دو ان امتیوں کو، اب جواب میں دعا دے دو، اب جواب میں دعا دے دو، اب جواب میں دعا دے دو۔ اللہ ان کی دعا ہم کو مل جائے، ان کی شفاعت مل جائے، ان کی سفارش مل جائے، ان کی توجہ مل جائے، اللہ ہمارا کام بن جائے گا، اللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ برسوں کی اصلاح پل بھر میں ہو جائے گی، برسوں کا سفر لمحوں میں طے ہو جائے گا۔ اللہ آپ کی ذات عالی کی قسم، جاننے والے بتاتے ہیں کہ آپ کی ذات والا برکات میں آج بھی وہی روحانی قوت ہے جو اس وقت تھی جب آپ مسجد نبی میں بیٹھ کر اپنے فیض کو تقسیم کر رہے تھے۔ اللہ فیض بانٹنے والا نہیں بدلا، فیض لینے والے بدل گئے، فیض لینے والے بدل گئے، فیض لینے والے بدل گئے، فیض لینے والے نہیں بدلے۔ اللہ عطا کرنے والا بھی نہیں بدلا اور تقسیم کرنے والا بھی نہیں بدلا۔ اللہ فیض لینے والے بدل گئے، فیض لینے والے بدل گئے۔ اللہ ہم کو ان سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ سکھا دیجئے، طریقہ سکھا دیجئے، طریقہ سکھا دیجئے۔ اللہ ان کے قلب اطہر سے نکلنے والے فیض کو ہم گنہگاروں کے دلوں تک منتقل کر دیجئے میرے اللہ، منتقل کر دیجئے میرے اللہ، اور پھر اس کو بچا کر رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جو دنیاوی ضروریات ہیں اللہ وہ بھی پورا کر دیجئے، اللہ پورا کر دیجئے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں سکون کا ماحول بنا دیجئے، پیار محبت کا ماحول بنا دیجئے، خوشیوں کا ماحول بنا دیجئے، اللہ خوشیوں کا ماحول بنا دیجئے۔ سب بچوں کو، ہر ایک کے بچوں کو اللہ، ہر ایک کے سب اولادوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا، اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والا، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ہمارے باپ اللہ کتنا روزی کمانے میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، ہمارے لیے ادھار لیتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں، ہماری مائیں کس قدر تکلیف اٹھاتی ہیں۔ اے رب کریم اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور ان کا حق ادا کرنے والا بنا، اور اللہ ہم میں سے جس کے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے اے رب کریم اس کی بھرپور مغفرت فرما، ان کی بھرپور مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں درجہ نصیب فرما، اعلیٰ علیین میں ان کو درجہ نصیب فرما، قرب کا اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے رب کریم اے اللہ ہم سب کو اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ، اپنے بھتیجوں بھانجوں بھانجیوں، اپنے بہوؤں دامادوں، اللہ اپنے گھر کے اندر اپنے سسرالی رشتہ دار، ددیالی رشتہ دار، ننیالی رشتہ دار سب کے ساتھ
بہت اچھے تعلق کو بنا کر رہنے والا بنا، بہت اچھے تعلق کو رہنے والا بنا۔ اللہ اگر ہم میں سے کسی کے گھر میں کوئی جھگڑا ہے، میرے پیارے اللہ یہاں سے جاتے ہی اس جھگڑے کو دور کر لینے کی توفیق عطا فرما، چاہے نقصان برداشت کر لینا پڑے اور چاہے معافی مانگ لینا پڑے، جھگڑے کی فضا کو ہر حال میں اپنے خاندان سے نکال دینا۔ اللہ ایسی معاشرت، ایسے اخلاق اور ایسے معاملات لے کر جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں جہاں بھی آپ کے بندے اللہ رمضان مبارک میں اس وقت انفرادی یا اجتماعی دعائیں کر رہے ہیں، خصوصاً آپ کے مقبول و صالح بندے حرمین شریفین میں اس وقت حاضر ہیں یا دنیا میں کہیں بھی اللہ دعائیں کر رہے ہیں، میرے پیارے اللہ ان کی مقبول دعاؤں میں ہم دور پڑے رہنے والے امتیوں کا بھی حصہ لگا دیجئے۔ اللہ ہم کو بھی اپنے در کی حاضری نصیب فرما، اپنے محبوب کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ آپ صرف امیروں کے رب تو نہیں ہیں، آپ غریبوں کے بھی تو رب ہیں۔ اللہ ہمیں بھی تو بلا دیجیے، کب وہ دن آئے گا جب ہم احرام باندھیں گے، جب لبیک اللہم لبیک پڑھیں گے۔ اللہ کب آئے گا وہ دن اللہ جب حرم میں داخل ہو رہے ہوں گے اور کوئی کہنے والا کہے گا نگاہ نیچی رکھنا، سامنے بیت الجلال ہے، بیت اللہ ہے۔ اللہ کب وہ دن آئے گا؟ اللہ لے آئیے، اللہ وہ دن عافیت کے ساتھ لے آئیے۔ اللہ صالحین کے ساتھ، عاشقوں کے ساتھ وہاں بار بار حاضری نصیب فرما۔ اللہ اپنے کرم سے جو دعائیں مانگی ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم اللہ۔